السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ وَكَمْ اور کتنی، قَصَمْنَا ہم نے ہلاک کی، مِنْ قَرْيَةٍ بستیوں میں سے، کانت وہ تھی، ظالمةً ظلم کرنے والی، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیا، بعدها بعد اس کے، قومًا آخرین قوم دوسری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا جو کہ ظالم تھیں۔ ظلم سے مراد کہ وہ شرک کرنے والی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ قسمہ کے معنی ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دینا، اور کم صیغہ تکثیر ہے، یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ فلما پھر جب احسو انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارے عذاب کو، اذا تب ہم وہ منہا اس سے، یرکضون بھاگنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا، محسوس کر لیا، تو اس سے بھاگنے لگے۔ احساس کے معنی ہوتے ہیں حواس کے ذریعے سے کسی چیز کو معلوم کر لینا، یعنی جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا، تو پھر اس سے بچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈنے لگے۔ رکضون کے معنی ہوتے ہیں آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے، یعنی یہاں سے فوراً بھاگنے کی کوشش کرے، تو یہ لفظ بھاگنے کے معنوں میں استعمال ہو گیا، اصل میں یہ ایڑ لگانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ لا ترکضوا نہ تم بھاگو، وارجعوا اور لوٹو، الی ما اس طرف جو، اترفتم فیہ تمہیں خوشحالی دی گئی تھی اس میں، ومساکنکم اور اپنے مکانات کی طرف، لعلکم تسألون تاکہ تم سے سوال کر لیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، عیش و عشرت دیا گیا تھا، نعمتیں دی گئی تھیں، وہاں اور اپنے مکانات کی طرف لوٹ کر آؤ تاکہ تمہیں سوال تو کیا جائے، یعنی جو نعمتیں آسائشیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھیں اور جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث بن رہی تھیں، وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے، ان کی طرف پلٹو اور ان نعمتوں کا جواب دو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ قالوا وہ کہیں گے، یا ویلنا اے ہلاکت ہماری، انا بے شک ہم، کنا ہم ہی تھے، ظالمین ظالم، یعنی وہ کافر کہیں گے اے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہمارا ہی قصور تھا۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ فما زالت پھر ہمیشہ، تلک یہی، دعواہم پکار ان کی، حتی یہاں تک کہ، جعلناہم ہم نے کر دیا ان کو، حصیداً کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھے ہوئے کوئلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کافروں مشرکین کے اندر زندگی کے آثار باقی رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے، اپنے کفر و شرک کا اعتراف کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ وما خلقنا السماء اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین۔ لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے، ان کے، نتخذا ہم بنائیں، لہون کوئی کھیل تماشا، لاتخذناہ یقیناً ہم بنا لیتے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین اگر ہم ہی ہوتے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کھیل تماشے کا ارادہ کرنا تھا تو اپنے پاس سے کچھ بنا لیتے، ہمیں اب اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی، پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا
فإذا هو زاهق وَلَكُمُ اللَّيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ نقذفو ہم پھینکتے ہیں مارتے ہیں بالحق کی حق کو علی الباطلی باطل پر فَيَدْمَغُهُ پس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پھر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے مِمَّا تَصِفُونَ اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اس آیت میں تخلیق کائنات کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حق باطل کی ہمیشہ سے لڑائی و مارکارائی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ہم حق کو غالب کر کے رہیں گے اور باطل کو مغلوب کر کے رہیں گے۔ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے یدمغوہ، یدمغو دماغ اردو میں لفظ ہوتا ہے، مطلب سر کی چوٹ جو دماغ تک پہنچ جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور زاہقہ کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، ہلاک ہو جانا، تلف ہو جانا، یعنی شر ایسے ہی تلف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَلَهُ اور اسی کے لیے من فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے ان عبادتی ہی اس کی عبادت کرنے سے ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر کیا کہ اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اللیل والنہار لا یفترون وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو اور نہیں وہ سستی کرتے۔ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون ام کیا اتخذوا انہوں نے بنا لیے آلہۃ معبود من الارض زمین میں سے ہم ینشرون وہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ام استفہام انکاری ہے یعنی وہ زندہ نہیں کر سکتے، پھر وہ ان کو وہ جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں اور کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جب وہ کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو اگر کانا ہوتے فیہما ان دونوں میں آلہۃ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے لفسدتا تو یہ درہم برہم ہو جاتے، خراب ہو جاتے۔ فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ رب العرش عرش کا رب عما یصفون اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر زمین و آسمان میں اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا اللہ کے سوا تو انہوں نے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا تھا نا، تو زمین و آسمان کا سارا نظام خراب ہو جانا تھا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون لا نہیں یسأل اس سے سوال کیا جائے گا اما اس کے بارے میں یفعل جو وہ کرتا ہے وہم اور وہ یسألون سوال کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور وہ یعنی لوگ جو مخلوق ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا لیا من دونہ اللہ کے سوا آلہہ معبود کل ہاتو کہہ دیجئے لے آؤ برہانکم دلیل اپنی ھذا یہ ذکر ہے من معیہ جو میرے ساتھ ہے و ذکر اور ذکر من قبلی جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون الحق حق کو نہیں جانتے فہم معرضون بس وہ اعراض کرنے والے ہیں یا منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اگر ان کے پاس ہے تو ان کو کہو لے کے آئیں، پیش کریں وہ دلیل کون سی ہے۔
آیت میں 2 دفعہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا۔ ذکر کا لفظ قرآن اور آسمانی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ذکر معیہ سے مراد قرآن ہے و ذکر من قبلی سے مراد قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ مراد ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہی بیان کیا گیا کہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک و خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول میں سے، الا مگر، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الہی اس کی طرف، انہ بے شک، لا الہ الا انا کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدون بس میری ہی عبادت کرو۔ فاعبدون میں سے یا حذف ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یا حذف ہوئی ہے؟ نون کے نیچے زیر ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یا تھی، حذف ہو گئی ہے، لیکن ترجمے میں یا کا ترجمہ لگے گا میری، بس میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے نا، سب کو ایک ہی وحی کی تھی، توحید کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ قالوا انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن بنا لیا رحمان نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے، لا یسبقونہ نہیں وہ آگے بڑھتے، بالقولی بات میں، وہم اور وہ بامرہ یعملون اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کر سکتے، الا مگر، لمن ارتضی جس سے وہ راضی ہو، وہم اور وہ، من خشیتہ اس کے خوف سے، مشفقون ڈرتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں دوسری مرتبہ مشرکین مکہ کے غلط عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرمایا وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کی ضرورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کا مالک و رازق ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ چونکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، کہ ان کو خوش کریں گے، ان پہ چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو اس چیز کا بھی رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا مگر وہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور جس کو اجازت دیں تو وہ سفارش کر سکے گا۔ اور ظاہر ہے کفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی راضی نہیں ہونا کہ ان کی کوئی سفارش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شرک پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ وَمَن يَقُلْ اور جو کہے گا، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، الہ معبود، من دونہ اس کے علاوہ، فذالک بس یہ، نجزیہ ہم سزا دیں گے اس کو، جہنم، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض ان فرشتوں میں سے کوئی کہہ بھی دے کہ میں اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم اسی طرح سے سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ شرطیہ کلام ہے جس کا واقعہ ہونا ضروری نہیں، یعنی بالفرض اول تو انہوں نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت والے بندے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی تسبیحات کرنے والے، انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جہنم کی ہی سزا دینی ہے۔